چترال کے لوک روایات میں بہمن کوہستانی ایک مشہور کافر حکمران گزرا ہے۔ اس کی حکومت کوہستان، بدخشان اور گلگت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دور میں چترال بہت خوشحال تھا اور اس کا پایا تخت مولکھو مشگول کے مقام پر تھا، اور دریائے مولکھو کے قریب ایک پہاڑی کے سر پر اس کا قلعہ نما محل تھا۔ اس پہاڑ کو اب بھی چترالی زبان میں نغور زوم کہا جاتا ہے۔ نغور قلعے کو کہتے ہیں اور زوم پہاڑ کو۔ چونکہ یہ قلعہ پہاڑ کے اوپر تھا، اس کے ارد گرد کوئی چشمہ نہیں تھا سوائے دریائے مولکھو کے، جو اس پہاڑ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ لیکن روزانہ پانی دریا سے پہاڑ کے اوپر لے جانا اس وقت کے لحاظ سے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام تھا۔ صاف پانی تک رسائی، خواہ وہ پینے، اپنے بدن کو صاف کرنے، کھانا پکانے یا اپنی فصل کو اگانے کے لیے ہو، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہمن کوہستانی اپنے اس قلعے کے لیے پینے کا پانی مرخور کے سینگوں کا پائپ بنا کر ووز کے مقام سے لایا تھا۔ بہمن کوہستانی جب چترال کا فرمان روا تھا، اس زمانے میں موسم بہار میں جب کاکلشٹ اپنی چند روزہ حسن و رونائی کے عروج پر ہوتا تو بہمن کوہستانی کی سربراہی میں جشن کاکلشٹ کا جشن ہوتا تھا، جس میں جوگان، رساکشی، کشتی اور نیزہ بازی وغیرہ کے مقابلے ہوتے تھے، جو کہ اس زمانے میں تفریح کے ساتھ ساتھ جنگی مشقیں بھی ہوا کرتی تھی۔ بہمن کوہستانی نے کاکلشٹ کو مستقل سیراب کرنے کی غرض سے اس زمانے میں وادی یرخون کے بن گول سے آبپاشی کے لیے نہر نکال لا کر کاکلشٹ کے لکودک میدان کو بھی زیر آب کیا تھا، اور کاکلشٹ میں فصل بھی پیدا ہوئی تھی، اور اس پانی سے کاکلشٹ کے آخری سرے پر پنچکی بھی بنوائی گئی تھی۔ جب اسلامی فوج پہلی بار چترال میں داخل ہوئے اور مستوج سے ہوتے ہوئے مولکھو پر حملہ آور ہوئے، کاکلشٹ کے میدان میں کئی دن دونوں فوجوں کا خونریز مقابلہ ہوا۔ بہمن کوہستانی نے عرب سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ خواہ مخواہ لوگوں کا خون کیوں بہاتے ہو، میرے ساتھ آپ یا آپ کا کوئی اور پہلوان مقابلہ کرے، جو جیت جائے اس کی فتح سمجھی جائے۔ چنانچہ اگلی صبح ایک عرب سردار مقابلے کے لیے آیا۔ پورا دن ان کے درمیان شمشیر بازی ہوتی رہی، مگر فیصلہ نہ ہوا۔ دونوں تھک گئے تھے، اس لیے لڑائی اگلے صبح پر ملتوی ہوئی۔ دوسرے دن عرب سردار کے بجائے اس کا ایک ہمشکل ان کے لباس میں نامودار ہوا۔ وہ تازہ دم تھا اور بہمن کوہستانی کل کا تھکا ہوا تھا۔ عرب سردار اسے جلد ہی بچھاڑ دیا اور وہ گرفتار ہو کر عرب سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ عرب سردار اسے اپنا ماتحت بنا کر اس کی جان بخش دی اور حکومت اس کو سپرد کر کے واپس چلا گیا۔ مگر تھوڑے عرصے بعد جب بہمن کوہستانی نے اس کے خلاف دوبارہ بغاوت کی تو دریائے یرخون کے دہانے کوہتان لشٹ کے مقام پر زبردست خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمان یلغار کرتے ہوئے مشگول تک پہنچ گئے، اور مسلمانوں نے بہمن کوہستانی کے قلعے کو ماسمار کیا اور بہمن کوہستانی خود بہادری سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اسی طرح اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بہمن کوہستانی 614 سے 664 عیسوی تک چترال پر حکومت کی، اس لیے 21 مارچ 614 کو کھوار کیلنڈر کو بہمنی سال کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ شمالی علاقہ جات کے اکثر لوگ فاتحین اسلام کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوئے، کچھ حصوں میں کفار موجود رہے اور کئی سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی، کیونکہ اسلامی لشکر ابتدائی فتح کے بعد یہاں حکومت قائم کیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ اسلامی فوجوں کے سپہ سالار کا نام امیر حمزہ بتایا جاتا ہے، اور چترال کے لوک روایات کے مطابق وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حمزہ تھا، لیکن یہ بات یقیناً غلط ہے، کیونکہ حضرت حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہی غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ تاہم ممکن ہے کہ امیر حمزہ نام کا کوئی عرب سردار اسلامی افواج کی قیادت کر رہا ہو۔ تاریخ بدخشان کے مصنف غلام محمد غبار کے مطابق مذکورہ مسلم افواج کا سپہ سالار امیر حمزہ ایران کے مشہور پہلوان رستم کی جنم بھومی ستستان کا باشندہ تھا۔ اس کے بعد طویل عرصے تک چترال کے حالات تاریکی میں ہیں اور تاریخ اس علاقے کے بارے میں خاموش ہے۔ چترال میں اسلام کی ابتدائی اشاعت کب
کیسے اور کس عالم بزرگ یا کس بادشاہ کے ذریعے متعارف ہوا اور کیسے چترال میں اسلام پھیلا، یہ ہم آپ کو تاریخ چترال کے 5ویں ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔